انسان اس روئے زمین پر بہرحال اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ اسے آزمائش سے گزارا جائے۔ اور وہ آزمائشیں ایک انسان مومن کے لیے اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جب عموماً آزمائش کی بات ہوتی ہے تو ذہنوں میں مشکلات آتی ہیں، فقر، فاقہ، افلاس، ناداری، ناطاقتی، بیماری، پریشانی، الجھن، درگیری، یہ سب مسائل ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے آزمائش کا طریقہ اللہ کے ہاں۔ اللہ خوشحال زندگی دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ دولت اور ثروت دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ علم دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ قوت اور اقتدار عطا کر کے بھی آزماتا ہے۔ تو صرف یہ سمجھنا غریبوں کا یا مفلسوں کا یہ سمجھنا کہ ہم غریب ہیں اس لیے ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی آزمائش نہ ہو رہی ہو، اصل آزمائش اس کی ہو رہی ہو جس کا گھر آپ سے زیادہ بڑا ہے، آپ کے مقابل میں آپ سے زیادہ بلند ہے، جو آپ جسے سمجھ رہے ہیں کہ اس کی زندگی راحت میں، اس کی تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، اصل آزمائش اسی کی ہو رہی ہو۔ کتنی مثالیں قرآن مجید میں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دولت دیکھ کر آزمایا یا علم عطا کر کے آزمایا، علم بھی عطا کر کے آزماتا ہے کہ شخص علم کا استعمال کس طرح سے کرتا ہے۔ مولانا روم کے 2 مصرے بہت مشہور ہیں، فرما گئے ہیں کہ علم را برتن زنی ماری بود، علم را بر دل زنی یاری بود۔ علم کو اگر تم اپنے جسم کے لیے استعمال کرو گے تو تمہارے لیے ایک مارے گزندہ ہو جائے گا، یعنی وہ ڈسنے والا، کاٹنے والا سانپ۔ اور اگر تم اپنے دل کے لیے استعمال کرو گے علم کو تو یہ تمہارا دوست ہوگا، تمہارے کام آئے گا۔ علم عطا کر کے بھی آزماتا ہے پروردگار، دولت عطا کر کے بھی آزماتا ہے پروردگار۔ دنیا میں کتنے علماء ہیں جن کے پاس علم ہے، ان کی شہرت ہے، دانشور ہیں، عالم ہیں، اور محقق ہیں، مگر آزماتا یہ کہ اتنا علم، اتنی دانش، علمی اتنی بصارت، اتنی بصیرت، اتنا ویژن، یہ سب عطا کر کے ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم حق کے حامی بنتے ہو یا باطل کی وکالت کرتے ہو۔ اور اسی طرح دولت دے کر آزماتا ہے، جو آج کل میں 2 3 4 بار یہ فقرہ کہہ چکا ہوں، اس لیے کہ بہرحال دل جو ہے وہ تڑپتا ہے ایسے لوگوں کی باتیں سن کر جو واقعاً علم رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ جاہل ہیں، علم رکھتے ہیں، پھر بھی ان کی تمام تر کوشش ہوتی ہے حضرات آل محمد کی مخالفت کرنا۔ تو پھر میں مجبوراً یہ کہتا ہوں کہ یہ بنو امیہ کے کرمنل سالیسیٹرز ہیں، بنو امیہ کی وکالت کر رہے ہیں۔
اور کتنے سرمایہ دار ایسے ہیں ماشاءاللہ سرمایہ ہے مگر اللہ کے نادار بندوں کا درد نہیں ہے. جو کچھ کسی سرمایہ دار کے پاس ہے اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے بظاہر، لیکن اس میں نہ جانے کتنے افراد کا حق شامل ہے. اور آزمائش یہ ہے کہ آپ امانت داری کے ساتھ وہ حق ان صاحبان حق تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے. تو بہرحال تمہید مجلس میں آج یہ بات ذہن عالی میں محفوظ ہو جائے کہ ہمیشہ یہ نہیں سوچنا چاہیے غربا کو، کمزور طبقے کے لوگوں کو، اچھا وہی زیادہ شکایت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کی آزمائش ہو رہی ہے. ان کی تو راحت ہے. یہ چند روزہ زندگی جو بظاہر دست خالی گزر جائے گی، یہی وہ زندگی ہے، وہ زندگی بہت شاندار نظر آئے گی دار آخرت میں. اور یہاں جن حضرات کے پاس ماشاء اللہ دنیا کی ہر چیز ہے، وہاں اسی نسبت سے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. تو یہ جو آزمائش اور امتحان کا تصور ہے یہ محدود نہ ہو، ہرگز محدود نہ ہو. اور اس سے غربا سے زیادہ اہل ثروت اور عوام سے زیادہ اہل علم اور کمزور لوگوں سے زیادہ اہل اقتدار حضرات کو فکر مند ہونا چاہیے. جب بھی کسی کے پاس کوئی دولت، کوئی نعمت، کوئی قوت، کوئی اقتدار، کوئی عہدہ، کوئی منصب آئے تو اسے سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک آزمائش ہے، ہمیں اس آزمائش میں کھرا اترنا ہے. ہمیں ایسا کردار اختیار کرنا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی ہم سے خوش ہو جائے. مگر ہوتا یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کی فکر تو نہیں ہوتی، فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کون خوش کرتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ میرا خیال ہے کہ یہیں پر میں اسے روک کر آگے بڑھوں.